الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 102 تک ہم پڑھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ آیت نمبر 103 سے آیت نمبر 106 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم۔ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لو، قبول کر لو، اور ان کو پاک کرو، ان کا تزکیہ کرو اس کے ذریعے سے، اور ان کے لیے دعا کرو۔ ان صلاتک سکن لہم، بے شک تمہاری دعا جو ہے وہ ان کے لیے باعث سکون ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس سے پچھلی کل جو ہم نے آیات پڑھی تھی اس میں تذکرہ آیا تھا، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کی کیٹیگریز کا تذکرہ کیا تھا۔ اس میں نمبر 1 تو سابقون الاولون کا تذکرہ ہوا ہے، مہاجرین و انصار میں سے پہلے سبقت لے جانے والے اول نمبر جنہوں نے حاصل کیا، اے گریڈ پہ جب پاس ہوئے اللہ کے ہاں، ان کا تذکرہ ہوا۔ ایک وہ لوگ تھے جو سب سے پہلے آگے نکل گئے۔ دوسرا پہ تذکرہ ہوا کہ جو منافق لوگ، اوپر سے کچھ اندر سے کچھ، ان کا تذکرہ ہوا۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ لوگ تذکرہ ہوا جو کہ ملے جلے اعمال جو کر رہے تھے، یعنی کہ مسلمانوں کی کیٹیگری کے یہ تذکرہ ہوا جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے تھے۔ کفار کا، مشرکوں کا، ان کا تذکرہ نہیں ہوا، بلکہ مسلمانوں کی 3 کیٹیگریز یہاں پہ شو کی گئی کہ ایک مسلمانوں میں سے جو کہ وہ تھے جو سبقت لے گئے، سب سے آگے نکل گئے، ان کے تو کیا ہی بات۔ دوسرے وہ تھے جو اپنے پر لیبل انہوں نے مسلمانوں کو لگایا ہوا تھا، مسلمان ہی شو کر رہے تھے لیکن منافق تھے پکے، اندر سے کافر ہی تھے، وہ بھی بظاہر مسلمان ہی کہلاتے تھے، یا الذین آمنوا سے خطاب ہوتا ہے ان کو بھی۔ ان کا تذکرہ ہوا کہ وہ ریجیکٹڈ اللہ کی بارگاہ میں، ان کی کوئی چیز قبول نہیں۔ تیسری پھر کیٹیگری تذکرہ ہوا جنہوں نے ملے جلے اعمال کر رہے تھے، اچھے اعمال بھی کر رہے تھے، مسلمان تھے، صحیح اعمال بھی کر رہے تھے، لیکن کمزور بھی تھے، غلطیاں بھی ان سے ہو رہی تھی۔ منافق نہیں تھے، اندر سے مسلمان مخلص ہی تھے، لیکن وہ سابقون الاولون کی طرح نہیں تھے کہ بالکل ایسے میرٹ پہ پورا اتر رہے ہیں، وہ چیز ان میں نہیں تھی، کمزوریاں تھیں، ان کا بھی تذکرہ بیچ میں آیا۔ اب یہاں پہ انہی کا تذکرہ مزید آگے چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ خذ من اموالہم صدقۃ، کہ ان کے مال میں سے صدقہ کو قبول کرو، جو تمہارے پاس لے کے آئے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، اس کو تم لے لو، قبول کر لو، اس کو ریجیکٹ گویا کہ مت کرو۔ کیونکہ اس سے پہلے آیت نمبر 53 میں ہم یہ چیز پڑھ چکے ہیں پیچھے، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا جو تھا صدقہ، اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا۔ اللہ نے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ تم چاہے خوشی سے خرچ کرو چاہے نہ خوشی سے خرچ کرو، اللہ اس کو ہرگز قبول نہیں کرے گا، بالکل اللہ نے ٹوٹلی اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ تو یہاں پہ یہ چیز بات ہے، ان کو ریجیکٹ نہیں کیا جو کہ ملے جلے اعمال کر رہے ہیں، غلطیاں بھی ہو رہی ہیں ان سے، اچھے کام بھی کر رہے ہیں، تو اللہ نے ان کے مال کو ریجیکٹ نہیں کیا کہ ٹھیک ہے جو تم اللہ کے لیے راہ میں لے کے آئے ہو، ٹھیک ہے، اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ تم اس کو قبول کر لو، اس کو ریجیکٹ مت کرو، ان کو لے لو ان سے، اور اس کے ذریعے سے تم ان کی اصلاح کرو، ان کی تربیت کرو، ان کو تطہیر اور تذکیر ان کی کرو، کہ طاہر ان کو پاک بھی کرو، تذکیر ان کا تزکیہ کرو، ان کو ستھرا کرو، بالکل ان کے اندر سے جو کمزوریاں ہیں ان کو آہستہ آہستہ نکالو، ورنہ ریجیکٹ کر دو گے تو ظاہر ہے بالکل دور ہو جائیں گے، پھر وہ یعنی کہ وہ بات ہی ان کے تک نہیں پہنچے گی جو پہنچانی چاہیے۔ تو ان سے مال ان کا لے لو، اور ان کا پاک کرو، ان کو تزکیہ کرو، ان کا وصلی علیہم، ان کو بڑھاؤ، ان کو کیا رکھنا چاہیے، ان کے لیے تم دعا بھی کرو۔ صلی کا معنی یہاں پہ دعا میں زیادہ تر سب نے لیا ہے، تو وہی ترجمہ ہم لے کے چلیں گے آگے، کوئی حرج نہیں اس میں، کہ تم ان کے لیے دعا کرو، ان کو ان کے آگے بڑھاؤ ان کو۔ اور اس کے بعد کیا کہا کہ ان صلاتک سکن لہم، بے شک تمہاری جو دعا ہوگی وہ ان کے سکون کا باعث بنے گی، ان کو حوصلہ ملے گا اس چیز کا، ٹھیک ہے ہماری چیز قبول ہوئی اللہ کی راہ میں، اور نبی نے ہمارے لیے دعا بھی کی ہے، تو اس سے ان کے حوصلے بلند ہوں گے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا بھی اور جاننے والا بھی ہے۔ آگے فرمایا کہ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کہ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں سے صدقہ کو قبول کرتا ہے، یعنی کہ توبہ کو قبول کرتا ہے، وہ یاخذ الصدقات، اور صدقات بھی ان سے لے لیتا ہے، وصول کر لیتا ہے۔ اب یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقہ لے لیتا ہے، اب اللہ تعالیٰ کو کسی صدقے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن صدقے سے لینے سے مراد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے کو قبول کر لیتے ہیں، جو انہوں نے چیز لے کے آئے وہ اللہ کے یہاں قبول ہو گیا، یعنی کہ اس کا اجر پکا ہو گیا، اور جو چیز ریجیکٹ ہوگی اس کا تو کوئی اجر نہیں نا، وہ تو ریجیکٹ ہوگی، ختم ہوگی کہانی اس کی تو۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں، کس سے؟ اپنے بندوں سے، یعنی عبادی کی بات ہو رہی ہے، یعنی اپنے بندوں سے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو بھی قبول کرتا ہے، جب وہ آتے ہیں لگتا ہے پلٹتے ہیں تو اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، اللہ بھی ان کی طرف پلٹ آتا ہے، اور جو کچھ اللہ کے راہ میں لے کے آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ قبول بھی کر لیتا ہے اس کو۔
لیکن اس کے لیے عبادی ہی بھی ہونا شرط ہے کہ اس کے بندے ہو، کوتاہیاں ہو رہی ہیں لیکن اپنے آپ کو کسی اور سے نہ منسوب کر رکھو، کسی اور کے غلام نہ بنے بیٹھے ہوں، ہم اللہ کے ہی بندے اپنے آپ کو ظاہر کریں، اور عملی طور پہ بھی ہم اس کو ثبوت دیں اس چیز کا۔ کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کوتاہیاں ضرور قبول کرے گا، لیکن سرکشی اور نافرمانی جو ہے، منافقت جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو قطعاً پسند نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اس کو اللہ تعالیٰ پہلے ریجیکٹ کر چکا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ بھی قبول کرتا ہے اور صدقات بھی جو ہے وہ لے لیتا ہے، اور ریجیکٹ نہیں ہوتے اللہ کے ہاں۔ وہ ان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ تو ہے ہی توبہ قبول کرنے والا، تعالیٰ پلٹنے والا ہے۔ توبہ کے معنی اصل میں پلٹنے کے ہوتے ہیں، توبہ ہمارے یہاں ذرا کچھ کنسیپٹ اس کا علیحدہ ہی ہے، لیکن توبہ اصل میں جیسے کہ یو ٹرن ہوتا ہے، انسان پلٹ آتا ہے، تو وہ انسان جب اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو انسان اللہ تعالیٰ بھی انسان کی طرف پلٹ آتا ہے، اسی معنی میں وہ تواب ہے، وہ بھی توبہ کرنے والا ہے، پلٹنے والا ہے۔ ہم جس سے کہ پلٹ جاتے ہیں تو اللہ بھی ہم سے پلٹ جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، اللہ منہ پھیر لیتا ہے ہماری طرف سے، لیکن جب ہم پلٹتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، تو اللہ بھی پلٹ کر ہماری طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اسی لیے اس کو تواب کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا کہا کہ فَقُلْ اعْمَلُوا، اب تم عمل کرو، ٹھیک ہے غلطی ہوئی تم سے، تم نے توبہ قبول بھی کی، فَقُلْ اعْمَلُوا، اللہ ہمارے حکم دے رہا ہے کہ ان سے کہو کہ عمل کرو، فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، تو جلد ہی اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو دیکھے گا، وہ رسول ہو کہ رسول بھی دیکھیں گے، والمؤمنون، اور مومنین بھی دیکھیں گے، یعنی کہ اصل جو ہے دار مدار عمل کے اوپر ہی ہے، ٹھیک ہے پیچھے غلطیاں ہوئی ہیں، تمہیں اللہ تعالیٰ منافقین کی کیٹیگری میں نہیں ڈال رہا، تم پلٹ آئے ہو، اللہ بھی تمہارے طرف پلٹنے کے لیے تیار ہے، تمہارے صدقات بھی جو قبول ہوں گے، لیکن اب آگے عمل ضروری ہے، آگے سے اپنے آپ کو ٹھیک رکھو، تمہارے عمل دیکھے جائیں گے، جانچے جائیں گے، تولے جائیں گے، اصل فیصلہ اسی کے اوپر ہی ہونا ہے۔ فسیر اللہ، اللہ دیکھے گا تمہارے اعمال کو، اور خالی اللہ نہیں، اس کے پیغمبر بھی دیکھیں گے، رسول بھی دیکھیں گے، اور مومنین بھی دیکھیں گے تم کیا کر رہے ہو، ہر چیز یعنی کہ بالکل عیاں ہوگی، واضح ہوگی۔ اس کے بعد وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَیْبِ وَالشَّہَادَةِ، اور پھر تم جلدی لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف جو کہ عالم الغیب والشہادہ، ہر چھپی اور ظاہر ہر چیز کی بات کو جاننے والے ہیں، کہ اس سے تم کچھ چھپا نہیں سکتے۔ رسول اور مومنین تو دیکھیں گے، ٹھیک ہے جو تم واضح کر رہے ہوگے، سامنے نظر آ رہا ہوگا، اس کو وہ بھی دیکھیں گے، لیکن اللہ کی طرف سے پلٹے وہ تو غیب کو بھی جاننے والا ہے، جو سامنے کر رہے ہو وہ بھی جانے گا، اور جو تم چھپا کے رکھے ہوئے ہو وہ بھی وہ جاننے والا ہے، ہر چیز تمہارے جو ہے وہ اس کے سامنے تو کھلنی ہے، اصل تو تمہیں لوٹنا اسی کی طرف ہے، اس سے تو بھاگ کے تم کہیں نہیں جا سکتے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو وہ تمہیں پوری پوری خبر کر دے گا پھر جو بھی کچھ تم عمل کرتے رہتے۔ اصل چیز عمل ہے، عمل بہت ضروری ہے ہماری زندگی میں، اس کا ہم بالکل اہمیت کے سامنے رکھیں کہ خالی بس دعائیں اور ایسے خالی دعوے یہ چیز کافی نہیں ہے، عمل اس پریکٹیکل ساتھ ضروری ہے۔ اصل جو فیصلہ آخرت میں جو ہے نا وہ اعمال کی بنیاد پر ہی ہونا ہے، اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بڑی جگہ قرآن میں جگہ جگہ واضح کیا ہے، ہر چیز کا کیا جزاء بما کنتم تعملون، جزاء بما کانوا یعملون، مختصر الفاظ میں بہت جگہ عمل کا تذکرہ آیا ہے کہ جزا بدلہ اسی چیز کا ہے جو کہ عمل کیا گیا۔ تو یہاں پہ بھی توبہ قبول کرنے کے بعد بھی عمل کی طرف پھر توجہ دلائی جا رہی ہے کہ عمل کرو، تمہارے اعمال جو ہے وہ ضرور دیکھے جائیں گے، اللہ بھی دیکھے گا، اس کا پیغمبر مومنین، اور پھر اینڈ پہ جب تمہیں لوٹنا اس کی طرف، وہ تو ہر چھپی جائے ہر چیز کو جاننے والا ہے، تو بالکل ہر چیز کی خبر تمہیں دے دے گا تم کیا کر کے آئے ہو۔ وآخرون مرجون لامر اللہ، اس کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کا معاملہ اللہ کی طرف ہے۔ اب یہ کون ہے؟ یہ ایک یعنی کہ اس کی لمبی تفاسیر ہے، علماء نے بڑی بڑی کی تفسیریں دی ہیں، کوئی صحابہ کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں ظاہر ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مخفی رکھا ہے، جو بھی رکھا ہے ہمیں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، جو بھی تھے معاملہ جن کے بھی تھے، ٹھیک ہے وہ جانے، ان کا اللہ جانے، ہمیں اس پہ ڈیٹیل میں پڑھنے کی ضرورت ہے وہ کون لوگ تھے، کیا کیا تھا انہوں نے۔ بہر ہمیں آسی کا سبق آ رہا ہے، کچھ ایسے ہیں جن کو معاملہ اللہ کی طرف ہی ہے، پھر اما يعذبهم و اما يتوب علیہم، اللہ کی مرضی ان کو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول کرے، جو بھی کرے، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی اور حکمت والا بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خوب سب کو جانتا ہے کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، کسی کو مہلت دے رکھی ہے اس کی حکمت ہے، اس میں ہمارا کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اللہ جگہ جانے اس کا معاملہ جانے۔ ان کے ایسے بھی لوگ، ہم نے ظاہر کے اوپر چل رہا ہے، ظاہر ہے جو چیز اچھی عمل کے بعد اللہ نے اسی لیے کہ عمل جو ہے وہ تم نے کرنا ہے، عمل پہ تمہارا فیصلہ ہوگا، وہ عمل جو کریں گے وہ اللہ کے پیغمبر کو جو دیکھ رہے ہوں گے، مومنین بھی دیکھ رہے ہوں گے، جو سامنے ہوگا وہ نظر آئے گا وہ کون کیا کر رہا ہے، لیکن باقی چھپی ہوئی چیزیں جو ہیں، ایسے لوگ ہیں جو ہیں کہ بظاہر عمل کر رہے ہیں لیکن پھر بھی اگر ان کے دل میں کوئی نفاق چھپا ہوا ہے یا کچھ بھی ایسا کچھ معاملہ کر رہے ہیں تو اللہ کے آخر میں ایسے لوگ ہیں مرجون الی امر اللہ، وہ اللہ کے حکم کے آنے تک ملتوی ان کا معاملہ، اما یعذب، اللہ چاہے ان کو عذاب دے، چاہے ان کی توبہ کو قبول کرے، وہ اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے، یعنی کہ اصل معاملہ پھر اللہ کے اوپر جا کے ختم ہوتا ہے۔ تو بہت سے لوگوں میں ایسے بھی نظر آئیں گے جو کہ بظاہر میں ٹھیک نظر آ رہے ہوں گے لیکن اصل معاملہ ان کا الگ ساتھ ہے، ہم کسی کے بارے میں گرنٹیڈ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں یہ بالکل 100% جنتی، 100% جہنمی، یہ جنت جہنم کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، تو ہم ظاہر کے اوپر ہی بس دیکھنا، جو اچھے اعمال جو ظاہر کر رہا ہوگا اس کا معاملہ اسی کے ساتھ ہی اسی کے طریقے سے کیا جائے گا جو کہ ظاہری طور پر نظر آ رہا ہوگا، جو عمل وہ کر رہا ہوگا، اصل معاملہ جو ہے وہ اللہ نے ڈیل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو احکام ہمیں محکم طور پر مل رہے ہیں، ہمارا کام ہے اس کے اوپر
مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے عمل کے بار بار ہمیں ترغیب دلاتا ہے جگہ جگہ، ہم اپنے عمل کو مضبوط کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ جو احکام اللہ کے ہم پر واضح ہو چکے ہیں قرآن کی شکل میں اور سنت کی شکل میں، اور جو بھی عملی تواتر جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کام ہم پر واضح ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ ہم نے کرنا ہے، وہ ہمارا کام ہے، بہر صورت کریں۔ اس کے اندر یہ چیز کے اندر ہمارے اندر کوئی نفاق نہیں ہونا چاہیے کہ اوپر سے ہم کچھ ہو اندر سے کچھ ہو، اوپر سے اقرار کر رہے ہیں اندر سے دل اس کی طرف جا نہیں رہا۔ یہ منافقانہ طرز عمل جو ہے اس سے ہمیں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ بڑا سخت اللہ کے ہاں ناپسند ہے یہ چیز۔ مسلسل کتنی آیات ہم نے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے نفاق کو بڑے تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا ہے اور بڑے سخت اس کے اوپر وعیدیں اللہ تعالیٰ نے سنائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے نفاق سے ہمیں محفوظ فرمائے، ایسے لوگوں کی گیدرنگ سے ہمیں محفوظ فرمائے جو منافق قسم کے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مخلص بنائے، ہمارے گرد احباب جو ہیں وہ بھی مخلص لوگ ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسی خلوص کو ہمیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے بارے میں مقبول ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔